بیٹے کے حقوق ہیں، بیٹے کی ذمہ داریاں ہیں، تو ہمیں کیا چاہیے؟ ان کا اچھا نام رکھنا، اچھی تعلیم دیں، پرہیزگار لڑکی سے اس کی شادی کر دیں۔ اگر ہم نے یہ تین حقوق ادا کر دیے تو اب ہم ذمہ ہو گئے۔ قیامت کے دن ہم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، قیامت کے دن ہم سے کوئی حساب اس کے بارے میں نہیں لیا جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے حق کو ادا نہیں کیا، اگر ہم نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کی، تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک آدمی کا بیٹا ہے، حضور سرور کائنات اپنے باپ کو بہت ستایا کرتا تھا، بہت مارا کرتا تھا، انہیں خرچ وغیرہ نہیں دیتا تھا۔ باپ بڑا پریشان تھا کہ میرا بیٹا میری خدمت نہیں کرتا، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میرا بیٹا میرا ادب نہیں کرتا، میرا بیٹا مجھے خرچے کے لیے پیسے نہیں دیتا، آخر ایسا کیوں ہے؟ مجھے ستا رہا ہے، مجھے مار رہا ہے، مجھے گالیاں دے رہا ہے۔ جب باپ کے اوپر بیٹے کا یہ ظلم بڑھ گیا، باپ کے اوپر بیٹے کا ستانا حد سے زیادہ تجاوز کر گیا، وہ باپ روتے روتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا، اور آنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کیا، اے امیر المومنین، میرا ایک بیٹا ہے جو مجھے گالیاں دیتا ہے، میرا ایک بیٹا ہے جو مجھے ستاتا ہے، میرا بیٹا ہے مجھے خرچ نہیں دیتا ہے، تکلیف دیا کرتا ہے، آپ اسے بلا کر کے تنبیہ کر دیجیے، آپ بلا کر کے سمجھا دیجیے تو مجھے خرچ دیا کرے، میری خدمت کیا کرے، میری تعظیم کیا کرے، آپ بلا کر کے اسے سمجھا دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عمر؟ میں بار بار بتاتا ہوں حضرت عمر کی شان، وہ عمر جن کی حکومت صرف 10 سال کی تھی، اور اسی 10 سال کی حکومت میں آپ نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا تھا، آدھی دنیا کو فتح کر لیا تھا۔ کون عمر؟ وہ عمر جن کے جلال کا یہ عالم تھا کہ قیصر و کسریٰ کے بڑے بڑے بادشاہ جب عمر کا نام سنتے تھے کانپ جایا کرتے تھے، عمر کا نام سن کر کے تھروا جایا کرتے تھے۔ کون عمر؟ وہ عمر اگر کسی راستے سے گزر جائیں اور شیطان دیکھ لے کہ حضرت عمر اس راستے سے آ رہے ہیں، شیطان اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا۔ یہ حضرت عمر کی شان۔ حضرت عمر نے ایک خادم کو بھیجا اور کہا جاؤ اس کے بیٹے کو بلا لاؤ۔ ہو گیا اور کہا چلو تمہیں حضرت عمر بلا رہے ہیں۔ اس کا بیٹا آیا، کانپتے کانپتے آیا کہ حضرت عمر جیسی شان والا انسان مجھے بلا رہا ہے، کہیں میری کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، کہیں میری کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ کانپتا ہوا حضرت عمر کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد کھڑا ہو گیا، سلام پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بتاؤ تم اپنے باپ کی خدمت کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری شکایت آئی ہے کہ اپنے باپ کو ستاتے ہو، تمہاری شکایت آئی ہے کہ باپ کو خرچ نہیں دیتے ہو، تمہاری شکایت آئی ہے کہ تم باپ کا کو احترام نہیں کرتے ہو۔ کون باپ؟ وہ باپ جو اپنے بیٹے کے آرام کے لیے نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ برسات دیکھتا ہے، نہ ٹھنڈی دیکھتا ہے، نہ کوئی اور موسم دیکھتا ہے، وہ جاتا ہے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر کے کمانے کے لیے۔ کیوں؟ تاکہ میرا بیٹا سکون کی زندگی گزارے، تاکہ میرا بیٹا عیش کی زندگی گزارے۔ بتاؤ تم اپنے باپ کا حق ادا کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنے باپ کا ادب کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنے باپ کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ جانتے ہو یہ باپ جنت کا دروازہ ہے، جب تک تم اس کا ادب نہیں کرو گے، جب تک تم اس کی خدمت نہیں کرو گے، جنت کا دروازہ تمہارے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ تمہارے اوپر باپ کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، جاؤ جاؤ تم اپنے باپ کی ذمہ داری کو ادا کرو، باپ کا ادب و احترام کرو۔ جیسے ہی حضرت عمر نے جملہ بولا، نوجوان اور بیٹا بڑے ہی ادب کے ساتھ حضرت عمر کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے، اے امیر المومنین، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ بیٹے کے اوپر باپ کی بہت ذمہ داریاں ہیں کہ بیٹا باپ کی خدمت کرے، خرچ دے، ادب و احترام کرے، ان کی تعظیم کرے، لیکن یہ بتائیں کیا صرف
بیٹے کے اوپر باپ کی ذمہ داری ہے؟ کیا باپ کے اوپر بیٹے کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا صرف میرے اوپر باپ کے حقوق ہیں؟ کیا باپ کے اوپر میرے حقوق نہیں ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اے امیر المومنین سنیں میں ان کا حق ادا کرتا، میں ان کا ادب و احترام کرتا، لیکن سنیں آپ کے آقا ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے کہ جب بھی کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہو ماں باپ کی 3 ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اچھا نام رکھے، اچھی تعلیم دے، اچھی لڑکی سے شادی کرا دے۔ اے امیر المومنین یہی میرا باپ موجود ہے، آپ اس سے پوچھئے کہ انہوں نے میرا کتنا حق ادا کیا ہے، آپ ان سے سوال کریے کیا انہوں نے تینوں حقوق میں سے کوئی بھی حق ادا کیا ہے؟ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، متوجہ ہونے کے بعد کہتے ہیں بتاؤ کیا تم نے یہ تینوں حقوق ادا کر دیے ہیں، تینوں ذمہ داریاں ادا کر دی ہیں؟ تو وہ سوچ بچار میں پڑ گیا۔ بیٹا کہتا ہے اے عمر فاروق سنیں یہ نہیں بتانے والے ہیں، میں بتا رہا ہوں انہوں نے کوئی بھی حق ادا نہیں کیا۔ جب میں پیدا ہوا ہونا تو یہ چاہیے تھا اچھا نام رکھتے، محمد احمد نام رکھتے، عبداللہ یا عبد الرحمن نام رکھتے، صحابہ کرام کے نام پر نام رکھتے، لیکن اے امیر المومنین جب میں پیدا ہوا انہوں نے میرا نام روس رکھا۔ روس یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گوبر۔ اے عمر فاروق انہوں نے اچھا نام نہیں رکھا، میرا نام انہوں نے روس رکھا۔ روس کا معنی ہوتا ہے گوبر۔ انہوں نے پہلا حق ادا نہیں کیا۔ ہاں آگے آئے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اچھی تعلیم دی جائے، اچھی تربیت دی جائے۔ اے امیر المومنین جب میں ہوشیار ہوا تو میرے ہاتھ میں کتاب دینے کے بجائے، میرے ہاتھ میں کوئی شریعت اور دینی کتاب دینے کے بجائے انہوں نے میرے ہاتھ میں کلہاڑی تھما دیا اور کہا جاؤ جنگل چلے جاؤ، لکڑیاں کاٹ کر کے لاؤ، بازار میں بیچو تب تمہیں کھانا دیا جائے گا۔ اے عمر فاروق سنیں مجھے پڑھنے کا شوق تھا، مجھے دین حاصل کرنے کا شوق تھا، علم دین مصطفیٰ اپنے سینے میں بسانے کا شوق تھا، مگر میرے ہاتھ میں انہوں نے کتاب نہیں دیا، میرے ہاتھ میں انہوں نے قرآن نہیں دیا، کلہاڑی تھما دیا اور کہا جاؤ لکڑیاں کاٹ کر کے لاؤ اور وہیں بیچ کر کے اپنا خرچ چلاؤ، گھر کا خرچ چلاؤ۔ اے عمر فاروق انہوں نے دوسرا حق بھی ادا نہیں کیا۔ اور سنیں تیسرا حق یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کسی پرہیزگار عورت سے، دیندار عورت سے شادی کرا دیا جائے، لیکن جانتے ہیں انہوں نے پیسے کی لالچ میں آ کر کے، دولت کی لالچ میں آ کر کے انہوں نے ایک بے حیا عورت سے میری شادی کرا دیا، بے حیا لڑکی سے میری شادی کرا دیا، میرا نکاح کرا دیا۔ بتائیں انہوں نے تو میرا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ جیسے ہے اتنا جملہ سنا تھا حضرت عمر جلال میں آ جاتے ہیں، حضرت عمر جلال میں آ کر کے باپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے باپ تو شکایت لے کر کے آیا ہے کہ تیرا بیٹا تیری بات نہیں مانتا، تیرا بیٹا تیری خدمت نہیں کرتا۔ ارے جب تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو یہ تیرا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ جب تو نے اس کی ذمہ داری پوری نہیں کی یہ تیری ذمہ داری کیسے پوری کر سکتا ہے؟ پتا کیا چلا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارا وفادار ہو جائے تو سب سے پہلے ہمیں شریعت کے مطابق انہیں اچھی تعلیم دینی ہوگی اور انہیں اچھی تربیت دینی ہوگی۔